أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 26 حدیث اعراب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مکمل حدیث پڑھیں گے۔ زاد الطالبین کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں جو ہے حدیث کو 2-3 ٹکڑوں میں بیان کیا گیا ہے، تو ہم سب ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک ہی حدیث بیان کریں گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمؤمن من آمنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں مطمئن رہیں۔ والمجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کیا۔ والمہاجر، حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اس میں جو لفظ ہے نا، المؤمن من آمنہ الناس، اس میں لفظ ہے دماؤہم، یہ دموں کی جمع ہے بمعنی خون، اور اموالہم یہ ہے مال کی جمع، اور اس میں جو ہے نا مجاہد کا مطلب ہے پوری طاعت صرف کرنا، جہدن جاہدہ جہدن بہت کوشش کرنا، طاعت فرما بردار ہونا۔ اور جو لفظ ہے نا الخطایا، جمع ہے الخطیہ کی بمعنی اس کا ہے گناہ، خطا غلطی کرنا۔ تو اب ہم جو ہے اس کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے ان 5 احادیث کا انتخاب فرمایا۔ ان میں سے یہ بھی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تو عجیب وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا حدیث میں سب سے پہلے لفظ المسلم فرمایا گیا، اس میں مسلمانوں کو غیرت دلانا مقصود ہے کہ تم مسلمان ہو کر بھی تکلیف دیتے ہو۔ پھر لسان ہی کے بعد یدی فرمایا۔ علماء کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم فرمایا کہ اکثر ایذا زبان سے ہی دی جا سکتی ہے، اور یہاں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے زندہ اور مردہ دونوں کو برا کہا جا سکتا ہے، یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے کہی ہوئی بات کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے، بخلاف آنکھ کے کہ وہ آدمی کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے۔ دوبارہ پھر سالم المسلمون فرمایا، مزید تاکید کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کہ کسی کو بھی بالکل ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ اور یہ حدیث جو ہے مشکات میں کتاب الایمان صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ اس میں جو ہے نا المؤمن، یہ بھی ماقبل حدیث کا جز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ اس سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے اور نہ ہی ہاتھ سے اور نہ کسی اور ذریعے سے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یا ذمی ہو یا حربی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ سب کی ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، مطلب موجود ہے یا موجود نہیں ہے، دونوں ہی حالت میں لوگ اس سے اپنے مال اور جان کے بارے میں مطمئن ہوں۔ اگر مسلمان اسی ایک حدیث پر بھی عمل کر لیں گے تو تمام امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ اس میں جو ہے ہم نے پڑھا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اس کی تشریح بھی بیان کر دیتی ہوں۔ اس حدیث نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ پھر آگے ہجرت کی 2 اقسام بھی بیان کی گئی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں،
ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ہجرت ظاہری یہ ہے کہ آدمی دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے۔ باطنی ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت کی زندگی اختیار کرے۔ محدثین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اس وقت فرمایا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ظاہری ہجرت فرما رہے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تسلی ہے ان صحابہ کرام کے لیے جو عذر کی وجہ سے ظاہری ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اصل ہجرت تو گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا ہے، تم اس کو کر کے بھی ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس حدیث میں فرمایا والمہاجر، مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہاں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ تارکا ما تدعو الیہ نفس الامارۃ والشیطان، کہ چھوڑنا ہے ہر اس چیز کو جس کی طرف نفس امارہ اور شیطان دعوت دیتا ہے۔ ایک اور ہجرت ہے جس کو عام طور سے سبھی جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الفرار بالدین من الفتن، کہ دین کے فتنے کی وجہ سے کسی دوسری جگہ چلے جانا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دوسری ہجرت کا سبب بھی اول والی ہی علت بنتی ہے کہ آدمی کو گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو اس سے بچنے کا، تو وہ دوسری جگہ ہجرت کر جاتا ہے تاکہ احکامات خداوندی کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے۔ پوری حدیث دوبارہ سے ایک بار اعراب کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم۔ اور یہ جو ہے اس کو ترمذی میں بھی روایت کیا گیا اور نسائی میں بھی اور شعب الایمان میں بھی روایت کیا گیا۔ اور آگے اس کے جو ہیں اگلا پارٹ ہے والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ تو آج ہم نے اس میں بہت سارے ٹاپک پڑھے ہیں۔ ایک جو ہے دوسرے بہن بھائیوں کو تکلیف نہیں دینی، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ ہی کسی اپنے دوسرے عمل سے۔ اور جو ہے مجاہدوں کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے، ہجرت کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اللہ کی خاطر ہر کام وہ چھوڑ دینا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اور ہجرت کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو آج سے ہم نے یہی کوشش کرنی ہے جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے اس کو آگے بھی پھیلانا ہے اور جو ہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔